الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ رب کائنات نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کو بنانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا، اور قرآن مقدس کو نزول فرما کر کے اصل تو اللہ کو اپنے آرڈر کو نافذ کرنا تھا دنیا کے اندر، لیکن اس آرڈر کی تشریح کرتا کون؟ اللہ کی مخلوق تک اس احکامات کو پہنچاتا کون؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور کہا کہ جائیے میرے بندوں کے درمیان میں میرے جو احکامات ہیں ان احکامات کو میرے بندوں تک پہنچا دیجیے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوق ہے، اور اس اشرف المخلوق کے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو کر دیا ہے۔ یہ انسان اللہ کی تمام مخلوق سے نفع اٹھاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اس اشرف المخلوقات کے تابع کیا اور اس کے کہا کہ اے اشرف المخلوقات انسان جائیے اور میری تمام مخلوق سے فائدہ اٹھائیے، تو ہر چیز کے لیے اللہ نے پھر ضابطے بھی بنائے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہمارے اگر ماتحت گھوڑوں کو کیا ہے، ہمارے ماتحت اگر گائے بیل بھینس کو کیا ہے، پرندوں کو کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ضابطے بھی بنائے۔ اگر ہم جانور کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذبح کے بھی طریقے بتائے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو کس طریقے سے اس کو ذبح کرنا ہے۔ اس کو ستانا نہیں ہے، اس کو تڑپانا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ کسی جانور کا شکار کیا، پھر تھوڑی دیر اس کو تڑپایا، پھر کھیلے، پھر اس کو مارا، پھر بھونا، پھر کھایا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی ضابطے بتائے۔ گھوڑوں کو اگر سواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس کے لیے بھی ضابطہ بتایا۔ ان سب کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کی دوسری صنف مردوں کے علاوہ جو عورتوں کی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اس کے ساتھ ملایا تو اس کے بھی ضابطے بنا دیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی یہ بھی ایک مخلوق ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، قرآن پاک کے نزول سے پہلے، قرآن پاک کے احکامات کو دنیا میں آنے سے پہلے اس صنف کے اوپر بے پناہ ظلم ہوا کرتا تھا۔ اس وقت دنیا کے اندر 3 قومیں بڑی تھیں، ایک یہود، ایک نصارہ اور ایک بت پرست۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فتح مکہ ہوا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بتوں کی صفائی کی تھی، مورتیوں کو ہٹایا تھا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے عیسائی اور اس سے پہلے یہودی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے،
یہ دونوں اہل کتاب تھے اور ان سے ہٹ کے یہ تیسری قوم تھی۔ تینوں کا متفقہ عقیدہ تھا کہ یہ عورت ہماری خدمت، ہماری غلامی کے لیے پیدا کی گئی، یہ ان تینوں کا عقیدہ تھا۔ تفصیل اگر دیکھنا ہے تو سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب پردہ، اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے ان چیزوں کو لکھا ہے، لیکن یہ کتاب ان کی اس وقت کی تھی جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ قسمت کی بات ہے کہ آگے چل کے انہوں نے پھر کچھ ایسی باتیں کی جس سے صحابہ کی شان میں گستاخی ہو گئی، یہ بعد میں ہوا ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تو بہت ہی معتبر کتاب لکھی ہے انہوں نے، اس کے اندر تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، بہت سے انگریز مورخین کے حوالے بھی دیے ہیں انہوں نے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کس کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم ہوا کرتا تھا۔ انہی مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ جب چونکہ نکاح اور شادی کا مسئلہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا کے اندر رائج تھا، تو یہ چیز ان کے یہاں بھی تھی، لیکن ان کی جو ذہنیت تھی کہ عورت ہماری غلامی، ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس نظریے کے تحت ان کا ایک ظلم یہ بھی تھا کہ جب وہ کسی عورت کو نکاح کر کے لے آتے تھے تو وہ سوچتے تھے یہ میری ملکیت ہے، یہ میری ماتحت ہے، یہ میری غلام ہے، یہ میں اس سے جو چاہوں کروں، اور جان کے ساتھ اس کے مال کے بھی مالک ہو جاتے تھے۔ یعنی اگر کسی عورت کو اس کے میکے سے کچھ ساماد ہدیے یا تحفے کے اوپر، یا کسی عورت کو اس کے باپ کے مال میں حصہ مل جاتا، بھئی کسی کے باپ کے پاس اگر کوئی لڑکا نہیں ہے، وہی ایک لڑکی ہے، تو سارے باپ کے مال کی وارث اور مالک تو وہی لڑکی ہوگی۔ اب جس آدمی سے اس کا نکاح ہوتا تھا، اب اگر وہ لڑکی پسند آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو طلاق دے دیتے تھے اور اس کو کہیں شادی بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ مال کے چکر میں خود بیٹا اپنی ماں سے نکاح، اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ یہ سب ہوتا تھا، کیوں ہوتا تھا؟ کہ مال کہیں چلا نہ جائے، وہ سارے مال کے مالک ہم ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس عورت کی زبردستی کہیں شادی کر دی جاتی تھی اپنے خاندان میں، تاکہ خاندان سے باہر مال نہ جائے۔ یعنی کوئی نوجوان لڑکی ہے، ادھیر عمر میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو کسی بڈھے سے شادی کر دی، اور کرنا پڑے گا اس کو۔ یہ عجیب و غریب عورتوں کے اوپر ایک ظلم بنا رکھا تھا ان لوگوں نے، اور یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ اہل عرب یہ جو بت پرست تھے، یہ بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے اور زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ان سب مظالم کے حوالے سے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورتوں کی فضیلتوں میں بہت سی باتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا کہ یہ ہماری جو مخلوق، اشرف المخلوق کی جو دوسری صنف ہے، بھئی انسان تو اشرف المخلوق ہے، انسان میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ انسان کے اندر تو اشرف المخلوق میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے۔ جو دوسری صنف ہے، ایک صنف نے جو اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر رکھی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ پھر اس کی فضیلتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں کی۔ یہ بھی کہا کہ جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، اس کی نکاح کیا، شادی کیا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ جنت، اللہ اگر راضی ہو گیا تو اللہ کی رضا کا مطلب یہ کہ جنت کا وہ مستحق ہو گیا۔ یہ باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنی کیوں پڑی؟ یہ اسی پس منظر میں کہنا پڑا کہ بیٹیوں کا زندہ درگور کر دینا، یا کوئی نکاح کر کے لیا ہے تو اس کے اوپر ظلم و تشدد کرنا، ان کو اپنے گھر کی نوکرانی سمجھنا، ان کو یہ سمجھنا ہی نہیں کہ یہ انسان ہے، بیمار ہے تب بھی اس کو گھر کا کام کرنا ہی کرنا ہے، اور زبردستی کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ بیٹا ہے تو بیٹے کو پالنا پوسنا ہے، چاہے وہ بیمار پڑے، چاہے جس حالت میں بھی ہو، اس کو لائق رحم سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اس حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی۔ تو پچھلے ہفتے میں نے آپ حضرات سے یہ بیان کیا تھا کہ نکاح کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو،
لڑکی کی رضامندی ہو، یہ اسی عقیدے کو توڑا ہے قرآن نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس کا چاہا جس کے ساتھ چاہا جب چاہا شادی کر دیا، زبردستی کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات آئے، لوگوں لڑکیوں نے بتایا، عورتوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لوگوں نے ہماری نکاح زبردستی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اختیار دیا کہ بھئی آپ چاہیں تو اس نکاح کو باقی رکھیں، ورنہ اس نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے اندر مہر رکھا۔ مہر کے اندر جب ہمارے درمیان میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں، جیسا حکومتوں نے کارڈ بنا رکھا ہے، آپ چلے جائیے راشن کارڈ کی دکان پہ تو کئی قسم کے کارڈ، ایک لال ہے، ایک سفید ہے، وہ ایک پیلا ہے، کئی قسم کے کارڈ ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، مہر کی جب باری آئی تو ہر ایک کا خیال رکھا۔ جو لوگ خط افلاس سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، ظاہر سی بات ہے شادی تو ان کے یہاں بھی ہوتی ہے، ایک متوسط طبقہ ہے، شادی اس کے یہاں بھی ہوتی ہے، ایک امیروں کا طبقہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہے۔ یہ صحابہ کے یہاں بھی تھا۔ ایسا نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے کے سارے صحابہ امیر ہو گئے ہوں، یہ کہ سارے کے سارے بالکل غریب ہوں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو میں یہ مکے اور مدینے کے سارے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نہیں یہ چاہتا کہ اتنی دولت مجھے مل جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں تو میں صبر کروں۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں دونوں جملے ہیں نا، ان اللہ مع الشاکرین ان اللہ مع الصابرین۔ یہ شکر کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ دولت دے دے، بے پناہ دنیا کی نعمتیں دے دیں تو انسان اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے اور اس مرضی کے مطابق خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش کے طور پہ اس کی دنیاوی نعمتوں کو کھینچ لے، اس کو غربت کی طرف لے آئے، مال کچھ کم ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اب آپ صبر کریں۔ لیکن اللہ نے دونوں جملے میں قرآن میں کہا ہے، میں شکر کرنے والے کے ساتھ بھی ہوں، میں صبر کرنے والے کے بھی ساتھ ہوں۔ ہمیں کبھی اگر فراوانی مال ہو جائے، وسعت ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی اللہ نے آزمائشیں ڈال دی، جیسا کہ آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہماری آزمائش کر رہے ہیں۔ اچھی خاصی فیکٹری ہے، آرڈر آ گیا، آپ چلائیں گے نہیں، کاروبار نہیں کریں گے، بند کریں، کیا کریں؟ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات آپ ہمارے لیے پیدا کریں جیسے پہلے کے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہر کی باری آئی تو ایک طرف اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 500 درہم تقریباً ہے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر 400 دینار ہے۔ درہم سونے کے سکے کو کہتے ہیں، یہ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ اب آپ جوڑیں، 500 درہم تقریباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر ہے، جو ہم لوگ مہر فاطمی کہا کرتے ہیں۔ کتنا ہے؟ 500۔ اب ایک درہم کا وزن اس زمانے میں کتنا ہے؟ 3 گرام 61 ملی گرام، کچھ کم و بیش بھی ہے، کسی نے وزن کے اعتبار سے کچھ کم لکھا، کچھ زیادہ لکھا۔ اب آپ اپنے موبائل سے ابھی بیٹھ کے جوڑ لیں کہ 500 درہم موجودہ دور سے 3 گرام 61 ملی گرام کو آپ ضرب دیں تو تقریباً 1.5 کلو کے قریب چاندی نکلے گی، اور 1.5 کلو چاندی کی قیمت اب آپ اس وقت میں جوڑیں۔ یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ہے۔ کم سے کم مہر کی تعداد جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ اس سے کم میں اگر کوئی مہر باندھتا ہے تو اس کا مہر ادا نہیں ہوگا، اس کو اتنا دینے ہی پڑے گا۔ اب 10 درہم کی قیمت آپ جوڑ لیں تو 10 تیائی 30 تقریباً 35 گرام چاندی ہو جائے گی، کچھ کم و بیش۔ جب آپ بیٹھ کے حساب جوڑیں گے تو نکال لیجئے گا۔
اور اگر حضرت متوسط طبقوں کے لیے اگر آپ جوڑے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ہے 500 درہم ہے. بھئی اللہ نے دیا ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اور بڑے مالداروں کے لیے بھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے. 400 دینار ہے اور ایک دینار کا وزن 4 گرام 61 ملی گرام ہے. اب 400 دینار کو آپ تقسیم کر لیجئے، اور اللہ نے اگر بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر ہے یہ، ہم لوگ 10,000 12,000 15,000 پہ جو کام چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو یہاں پہ خرچ کرنے میں کیا حرج ہے؟ حکم وجوبی نہیں ہے، فرض نہیں ہے. لیکن جب 50,000 اور 1 لاکھ کے جوڑے بنتے ہیں شادیوں میں، تو عورت کو مہر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں نہیں دیا جاتا؟ بات ہمارے اوپر ہے. شریعت نے ہمیں نہیں کہا کہ اتنے مہنگے جوڑے لاؤ، اتنی مہنگی دعوتیں کرو، اتنے اچھے گیسٹ ہاؤس کو سجاؤ. یہ شریعت نے تو نہیں لازم کیا. لیکن جب شریعت نے لازم نہیں کیا تو ہر جگہ جب ہم فراوانی سے خرچ کرتے ہیں تو جب مہر کا وقت آتا ہے، معلوم ہوا 20 لاکھ 25 لاکھ کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، اور لیکن جب مہر کا وقت آیا تو ماں صاحب 15,000 رکھ دیجئے، 20,000 رکھ دیجئے، 25,000 رکھ دیجئے. اگر 50,000 ہو گیا تو 50,000 مہر رکھ دیا. کیا آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد ہم زمانے جاہلیت کی طرف گئے ہوئے ہیں؟ جب ہر جگہ ہم نے فراوانی سے خرچ کیا تو جب مہر کا وقت آتا ہے تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیوں جا کے ٹک جاتے ہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اللہ نے دیا ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک غریب ہیں، ان کی بھی شادی ہے. ایک متوسط طبقہ ہے، ان کے ہاں بھی شادی ہوتی ہے. اور ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کو اللہ نے، ایک شخص کی آمدنی 1,000-2,000 روپے کی ہے روز کی، ایک کی 20-25 ہزار روپے روز کی ہے، اور ایک کی آمدنی 1 لاکھ روپے روز کی ہے. اللہ نے دے رکھا ہے. بڑے بڑے عمرا ہیں، بڑے بڑے اللہ نے روسا دنیا میں پیدا کیے ہیں، انہی سے سارے دینی کام ہو رہے ہیں. انہی کے دیے ہوئے زکوٰۃ سے یہ مدارس چلتے ہیں، خانقاہیں چلتی ہیں، انہی کے دیے ہوئے ہدیے اور تحفے سے یہ مسجدیں بنتی ہیں. ہر جگہ تو ہم خوب فراوانی دکھاتے ہیں، لیکن جب مہر کا وقت آتا ہے تو بالکل کہتے ہیں مولانا صاحب بالکل وہیں رکھ دیجئے. بہت اگر کسی نے کہہ دیا اس دور میں کہ مہر فاطمی رکھ دیجئے. تقریباً 30-32 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اور آج تک کوئی یہ نہیں آیا کہا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مہر بھی مولانا صاحب رکھ دیجئے. 400 دینار ہے اور 4 گرام 61 ملی گرام کا ایک دینار ہوتا ہے. کچھ کم و بیش لوگوں کے جوڑنے میں ہوا ہے، لیکن 4 پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ 4 گرام ہے. 61 ملی گرام میں کچھ لوگ کم کہتے ہیں، کوئی زیادہ کہتے ہیں. چلیے آپ 4 سے نہیں 4.5 سے جوڑ لیجئے. تو جوڑ لیجئے گا بیٹھ کے کہ 4 گرام 400 دینار کا کتنا بنتا ہے. 1 کروڑ روپے تو بن ہی جائے گا. لیکن جہاں ہم اتنی لمبی خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی خرچ کرنا چاہیے. بھئی حوصلہ تو ہو، نیت تو کریں کہ اگر اللہ نے ہمیں اتنی وسعت دی تو میں اپنی شادی کروں گا تو اتنا مہر رکھوں گا، باقی کام اللہ کا ہے. بھئی اگر ہم حوصلہ کریں گے، ہم حوصلہ رکھتے ہیں کہ کمائیں گے تو اچھا گھر بنائیں گے، حوصلہ کرتے ہیں کمائیں گے اچھا جوڑا پہنیں گے، کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ وسعت دے گا تو بہت اچھی کار لائیں گے. تو یہاں بھی ہم حوصلہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اتنا دے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر جیسے میں اپنی شادی کروں تو اپنی بیوی کو اتنا مہر دوں. نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ نیت کرے، باقی اللہ کی مرضی. اگر اللہ دے تو پھر وہاں پہ ہمیں قیل و قال نہیں ہونا چاہیے، پھر وہاں پہ ہمیں پشو پیش نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی کسی کی نیت پہ اللہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. بھائی کسی نے نیت کی کہ اگر میں نے اتنا کمایا تو میں فلاں صاحب کو کار ہدیے میں دے دوں گا، اور اللہ نے اس کو دے دی. اب آتا ہے ارے یار ابھی اتنا تو کمایا نہیں، ابھی اتنا تو کمایا نہیں. اب یہ آزمائش ہے اس کی. نیت کی کہ میں فلاں کو یہ چیز دوں گا، فلاں کو کھلاؤں گا، فلاں کی بیٹی کی شادی کر دوں گا اگر اللہ نے مجھے اتنی دی تو، اتنی رقم دے دی تو، اور اللہ نے دے دی. اور جب دے دی تو اب ہم کہتے ہیں کہ اب کیا کریں. یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہونا چاہیے. تو بہرحال
مہر بھی ایک چیز ہے۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے نکاح کیا اور مہر طے نہیں کیا، تو اب کہا گیا میاں بیوی دونوں طے کر لیں، اس لیے کہ مہر نکاح کا ایک لازمی حصہ ہے، دینا تو پڑے گا ہی، بغیر دیے ہوئے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ اب کسی نے طے ہی نہیں کیا تو دیکھیے دونوں اختیار ہے، میاں بیوی بیٹھ کے طے کر لیں کہ بھائی ہمارا یہ مہر ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ماں باپ اگر زیادہ مہر باندھ دے تو وہ بیوی سے کہلوا بھی سکتا ہے بھائی ہمارے باپ نے میرا مہر زیادہ باندھ دیا، کچھ کم کر دے، لڑکی کو اختیار ہے، لیکن یہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہو، جبر نہ ہو اس کے اوپر۔ اگر جبر کیا تو یہی چیز شریعت کو پسند نہیں۔ کبھی ماں باپ نے کم مہر باندھ دیا تو لڑکے کو اختیار ہے اپنی بیوی سے کہہ دے بھائی تمہارے گھر والوں نے اور ہمارے گھر والوں نے جو بیٹھ کے طے کیا ہے وہ 20,000 طے ہے، لیکن میں آپ کو 1,00,000 مہر دوں گا۔ یہ بھی کر سکتا ہے، دونوں کو اختیار ہے، کمی کی بھی اختیار ہے، زیادتی کی۔ مسئلہ تو جب پھنستا ہے کہ مہر طے ہی نہ ہو پائے دونوں کے اندر، تو پھر کہا گیا کہ مہر مثل ادا کیجیے۔ شریعت نے ہر چیز کا حل رکھا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا عمل کیا، آپ شادی کریں گے، جتنے کنوارے ہیں ان سب کو شادی کرنا ہے، ان سب کے سامنے یہ مسئلہ پیش آنا ہے۔ اب جتنے لوگ ماں باپ بن چکے ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے۔ بھائی جو ماں باپ بن چکے ہیں، بڑے ہیں، تو وہ تو اپنے بچوں کی شادی کریں گے، اور جو کنوارے ہیں ان کو اپنی شادی کرنی ہے۔ تو یہ مسئلہ سب کے سامنے آنا ہے کہ جب نکاح ہوگا تو مہر دینا ہے، اور معلوم یہ کسی وجہ سے مہر میں اختلاف ہو جائے، طے ہی نہیں ہو پا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ شریعت نے کہا اس کا بھی حل ہے، اس میں مہر مثل دیجئے۔ اب یہ مہر مثل کیا چیز ہے؟ اس میں کہا گیا کہ مہر مثل کے اندر بہن ہے، پھوپھی ہے، چچا زاد بہن ہے، ان سب کے مہر کو دیکھ لیجئے۔ چونکہ دیکھیے بہن ہے وہ اس کے دادا کی خاندان کی بیٹی ہے، پھوپھی ہے دادا کے خاندان کی لڑکی ہے، اور چچا زاد بہن ہے وہ بھی دادا کے خاندان کی لڑکی ہے۔ ماں کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ماں جو آئی ہے وہ دوسرے خاندان سے آئی ہے، یہ تینوں اس کے دادا کے خاندان کی ہے۔ کہا گیا اس کا بھی حل موجود ہے، اور شریعت نے کہا کہ پھر ان لوگوں کے مہر کو دیکھ کر کے اس کے مہر کا فیصلہ کر دیا جائے، تو یہ کہلاتا ہے مہر مثل۔ لیکن اس کی نوبت کب آتی ہے؟ جب اولیاء میں اختلاف ہو جائے، ایک کہے ہمیں 1,00,000 چاہیے، ایک کہے ہم 25,000 دیں گے، دونوں میں طے ہی نہیں ہو رہا ہے، تو کہا گیا فیصلے کی ایک قانون ضابطہ بنا دیا گیا کہ اس فیصلے کا بھی حل بتا دیتے ہیں۔ یا لڑکا اور لڑکی میں اختلاف ہو جائے، مہر طے ہی نہیں ہو پا رہا ہے، وہ زیادہ مانگ رہی ہے، وہ کم دے رہا ہے، وہ کم دے رہا ہے، وہ زیادہ مانگ رہی ہے، تو اختلاف ہے، اس اختلاف کو حل کیا ہے شریعت نے۔ لیکن اگر پہلے ہی سے طے ہو جائے، کسی بات پہ آ کے ٹک جائے بات، تو پھر جتنی طے ہو جائے گی وہی دینی پڑے گی۔ جتنی طے ہو جائے، اولیاء میں دونوں کے باپ ہیں، دونوں کے دادا ہیں، باپ دادا کو شریعت نے اختیار دے رکھی ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کریں، اس کو طے کریں۔ ان سب کے ساتھ شریعت نے ایک عجیب و غریب بات اور کہی ہے جو اسلام کے مزاج سے ہٹ کے ہے، لیکن انسانوں کی ایک عادت ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام کا مزاج نہیں، اسلام کے مزاج سے ہٹ کے یہ بات شریعت نہیں کہی، لیکن انسانوں کی عادت ہے، تو ہماری عادت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال رکھا ہے کہ یہ کون سی بات ہے؟ کہا کہ شادی کرنے کے اندر برابری کا خیال رکھیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ میں نے ان سب کو پیدا کیا ہے، یہ سب ہمارے بندے ہیں، یہ خاندان، یہ گروہ ہم نے صرف اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے پہچانے جائیں۔ غالباً یہ سورہ حجرات کی آیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت و شرافت اسے حاصل ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ لیکن نکاح کے باب میں ہماری عادت کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہے، جو ہم بار بار یہ جملہ بولا کرتے ہیں نا، ہمیں تمہاری کیا اوقات ہے، تم ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہو، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو۔ تو اللہ نے نکاح کے اندر بھی ایک حد تک کہا کہ کچھ رعایت کر دی کہ بھئی انسان کی فطرت ہے
ہم انسان کی فطرت میں جو چیز اللہ نے رکھی ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات بھی کہلوا دی کہ حسب نسب، دین، مال اور پیشہ میں برابری بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ کفو کا مسئلہ ہے، لیکن میں نے ایک بات پہلے کی کہ اسلام کا یہ حکم مزاج سے ہٹ کے ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ہمارے معاشرے کا خیال رکھا ہے، انسانوں کی فطرت کا رکھا ہے، چونکہ ہمارے اندر ایک حد تک حیوانیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کا بھی خیال رکھا کہ بھائی اس کو بھی خیال رکھیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کے پاکٹ منی گھر والے 50,000 یا 25,000 روپے مہینہ دیتے ہوں، بہت امیر و کبیر گھر کی لڑکی ہے، اور ایک ایسے لڑکے سے اس کی شادی کر دی جائے جو 10-15,000 25,000 کی نوکری کرتا ہو، تو وہ اس کے صابن کا بھی خرچہ نہیں برداشت کر پائے گا، تو کل ہو کے روزانہ جھگڑا لڑائی گھر میں ہوگا۔ اگر دونوں میں نہیں پٹتی ہے تو اس مسئلے کو کون حل کرے گا؟ وہ کہے گا ہم نے بچپنے سے لے کے آج تک گھڑی صابن دھات میں نہیں لگایا، اور آپ ہم سے کہے گھڑی صابن سے نہاؤ، تو یہ ہمارے بس کی نہیں ہے۔ اب وہ نہائے گی تو بیمار پڑ جائے گی، اس لیے کہ اس نے بہت اعلیٰ کوالٹی کے شیمپو سے نہایا ہے بچپنے سے، اور آپ کہیں میری استطاعت نہیں ہے۔ تو شریعت نے کہا دیکھیے ایسی غلطی نہ کریں۔ کیوں کریں گے؟ نکاح کا مقصد زندگی کا سکون ہے، زندگی کے سکون کو برباد کرنا نہیں ہے۔ آپ ایسا کام کریں کہ وہ کہے کہ بھائی ہم تو اتنا موٹا چاول کھائیں گے ہی نہیں، ہمارے باپ نے کبھی کھلایا ہی نہیں، اور آپ کہیں میری استطاعت نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ شریعت نے کہا کل ہو کے مسئلہ بگڑے، اس بگاڑ سے پہلے ہی اس کو حل کر لو۔ پھر بھی اگر دونوں غلطی کرے تو اپنا کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہے، اپنے کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کوئی ارب پتی گھرانے کی لڑکی اگر اپنے ڈرائیور کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، عاقل و بالغ ہے، اس کو اختیار دیا ہے، شریعت اس میں نہیں پڑتی، جائیے آپ رہیں۔ اب کل ہو کے جو مسئلہ بگڑے گا تو پھر مت آئیے گا میرے پاس، لیکن غلطی آپ نے کی ہے، غلطی شریعت نے نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے بنائے، اس میں غلطی نہیں ہے، غلطی تو آپ نے کی ہے نا۔ اور عاقل و بالغ کو شریعت نے اختیار دے رکھا ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، جہاں چاہے جا کے رہے۔ اب کل ہو کے بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اس کا حل، یہ ہمارے صابن کا خرچہ نہیں دیتے، آتا ہے مسئلہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آیا۔ مولانا صاحب ہم ایسا کپڑا نہیں پہنتے، یہ ایسا آپ کو پہنا رہے، تو بھئی یہ غلطی کی کیوں آپ نے؟ آپ نے جب شادی کی تو اپنے اماں ابا سے پوچھا تھا، اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا تھا؟ وہاں تو آپ نے کہہ دیا کہ میں آزاد ہوں، میں بالغ ہو چکی ہوں، 18 سال کی ہوں، مجھے دنیا نے اختیارات دے رکھا ہے، تو جا کے دنیا کے پاس مسئلہ حل کرائے، میرے پاس کیوں آئی ہیں آپ؟ بھئی آپ نے جب اپنی اختیارات کا استعمال کیا ہے تو اس کو بھی آپ جا کے جھیلیں۔ آپ میرے پاس آئیں گی تو میں تو پہلے پوچھوں گا کہ شادی میں آپ نے اپنے ابا سے مشورہ کیا تھا؟ لڑکے تو پوچھیں گا کہ آپ کے ابا اور اماں آپ کے شادی میں سے کیا راضی تھے؟ تو عاقل و بالغ کو میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ اسلام نے بالکل مزاج سے ہٹ کے یہ بات کہی ہے، لیکن ضابطہ ہے۔ تو یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب ہم نکاح کریں تو بہت سی چیزوں کو دیکھیں کہ ہم جس کو لا رہے ہیں اس کو جھیل پائیں گے بھی کہ نہیں جھیل پائیں گے۔ بھئی ہے نا کہ آپ شیر کو اٹھا کے لے آئیں اور کھانے کے پاس کھلانے کے لیے آپ کے پاس گوشت نہیں ہے، تب کیا کریں گے؟ شیر کو آپ لے آئیں اور پنجرے میں رکھیں تو اس کی تو خوراک ہی ہے گوشت، اور آپ گوشت دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ہوگا کیا؟ وہ شیر مر جائے گا کہ نہیں مر جائے گا؟ بھئی ایک دن بھوکا رہ لے گا، 2 دن بھوکا رہ گا، اور کیا کرے گا وہ؟ ہاتھی کو لانا تو بہت آسان ہے کہ آپ ہاتھی کو جنگل سے پکڑ کے لے آئے، لیکن ہاتھی کی خوراک جٹانا کوئی آسان کام ہے؟ شریعت نے اسی چیز کا لحاظ رکھا ہے کہ اگر آپ کے تابع میں کوئی ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس کو برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کر لیتے ہیں بہت اچھی چیز ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو روزانہ جھگڑا لڑائی کرے، مولانا صاحب کو ڈسٹرب کرے، جج صاحب کو، قاضی صاحب کو پریشان کرے، اس سے اچھا ہے کہ اس مسئلے کو پہلے حل کریں کہ بھائی ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو لا کے برداشت کر سکیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلہ پھر آئے گا کہ کتنی عورتوں سے کریں۔
تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ 4 نکاح کرے، 4 عورت کو بیک وقت نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن قرآن نے ایک لفظ اور کہا ہے، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، یہ جملہ بھی قرآن کا ہے، اور غالباً وہیں پہ ہے جہاں پہ اللہ نے کہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدۃ، یہ غالباً وہیں پہ ہے کہ اگر عدل کا خوف ہو کہ آپ برابری نہیں کر سکتے ہیں تو پر ایک ہی پہ اکتفا کریں۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ سارا جو جھگڑا اور لڑائی ہے معاشرے میں دوسری نکاح کے اوپر، تیسری اور چوتھی کے اوپر، وہ اسی بات کی تو ہے کہ انسان کہیں ایک طرف چلا جاتا ہے، جہاں دوسری آئی تو پہلی کو درکنار کر دیتا ہے، دوسری کے بعد تیسری آئی تو پہلی دوسری کو درکنار کر دیتا ہے، بس اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو، ایک ہی کو برداشت کر لو، وہی بہتر ہے۔ اس لیے کہیں ظالم بن کے ہمارے پاس آ گئے تو میری رضا سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر ہم نے اپنے کسی ماتحت کے اوپر ہم نے ظلم کیا تو ہم ظالم ہیں، اور ظالم ہیں تو ہم اللہ کی رضا سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ کی رضا سے محرومی کی سزا ہم سب کو معلوم ہے کہ جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کی رضا سے اگر ہم محروم ہو گئے، ظالم بنے تو اللہ کی رضا سے محروم، اور اللہ کی رضا سے محروم ہوئے تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اب کون چاہے گا کہ ہم جہنم میں جائیں؟ تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ بھائی ایک شادی کریں اور ایک ہی پہ اکتفا کریں۔ ہاں اگر یہ ظرف ہے آپ کا کہ آپ برابری کر سکتے ہیں تو پھر شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن شرط لگا دی کہ عدل کریں آپ، اور عدل میں کھانے میں بھی، سونے میں بھی، کپڑے میں بھی، محبت میں بھی، یعنی ہر چیز پہ پابندی لگائی ہے۔ پھر شریعت نے آزاد نہیں چھوڑا ہے، اگر ایک سے زائد کی اجازت دی ہے تو پھر آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ تو بہرحال یہ سب مسئلے ہیں جو نکاح کے بعد ہم سب کو، یہاں تو ابھی جو آیتیں پڑھی، ابھی تو یہ ہم نے بتایا نہیں کہ کن کن سے نکاح جائز ہے اور کس سے جائز نہیں ہے، لیکن پھر گھڑی اوپر بتا رہی ہے کہ آگے بڑھ رہی ہے۔ سنیچر کا دن آنے والا ہے کل، اور کل ایک جلسہ بھی ہونا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ قرآن کے پڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو کتنی بھاشائیں ہیں، ہر ایک کے بولنے کا انداز الگ الگ ہے۔ کانپور والوں کا انداز الگ ہے، تھوڑا سا اناؤ چلے جائیے تو ان کے لب و لہجہ الگ ہے، اور اس سے اور آگے فیض آباد گورکھپور کی طرف چلے جائیے، لکھنؤ چلے جائیے تو لب و لہجہ الگ ہے، دلی والوں کا لب و لہجہ الگ ہے۔ عرب کے مختلف قبائل میں بھی یہی طریقہ تھا کہ ہر ایک کا لب و لہجہ انداز الگ الگ تھا۔ صحابہ نے کہا تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا اور بڑی بات ہو جائے گی کہ ہر ایک اپنے انداز میں قرآن کو پڑھے۔ تو صحابہ کرام ہر خاندان سارے لوگ بیٹھے پورے قبائل والے، اور انہوں نے کچھ مخصوص انداز کو طے کر دیا کہ اب قرآن ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ہندوستان میں بھی قرآن ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، اور مکے میں بھی ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، مدینے میں بھی قرآن ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، افریقہ میں بھی قرآن ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، ورنہ ہر ایک کو اختیار ہوتا۔ تو اس کے پیش نظر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی آیتوں کو ایسے پڑھتے تھے کہ جیسے بہت دیر لگ گئی ہو، یعنی انتہائی اطمینان کے ساتھ۔ تو اسی قرآن کے لب و لہجے کے حوالے سے ایک جلسہ وہاں طلاق محل میں کل ہونا ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ اس جلسے میں شرکت کریں۔ مفتی راشد صاحب دیوبند سے آئیں گے، پہلے ان کا اسی موضوع پہ بیان ہوگا، اور اس کے بعد پھر قرائے اعظام ان لہجوں کی اپنا مقابلہ آرائی کریں گے، لوگوں کو سکھائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو قرآن اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔
اس میں کچھ قرأت سے پڑھیں گے، کچھ حدر سے، یعنی کچھ تیز بھی پڑھیں گے، کچھ بہت ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھیں گے۔ لیکن یہ بات کیوں کرائی جاتی ہے؟ تاکہ یہ علم، یہ فن بھی ہمارے یہاں زندہ رہے۔ اچھا خاصا خرچ بھی آتا ہے اس کے اوپر، ایسا نہیں کہ یہ سب آئیں گے، ان کے آنے جانے کا کرایہ، ٹینٹ کا کرایہ، سب کچھ دینا پڑتا ہے، لیکن یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ چیز باقی رہے۔ دیوبند سے آ رہے ہیں، مظاہر سے آ رہے ہیں، عقل کنواں سے آ رہے ہیں، یعنی ملک کے ندوہ سے آ رہے ہیں، تمام بڑے اداروں میں جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ تو یہ ایک جلسہ ہے، آپ حضرات اس میں کوشش کریں۔ یہ بھی قرآن کا حکم، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن نے کہا ہے۔ یہ جب قرآن کا حکم ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سیکھیں کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ لیکن قرآن کو اگر اس کے طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہو جائے گا۔ بھئی اللہ کہیں گے نا کہ ہم نے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو دیا، آپ نے اس طریقے کو، ہمارے قرآن ہمارا کلام تھا، آپ نے ہمارے کلام کو اپنے انداز میں کیوں کیا؟ ہم نے جو کہا تھا ویسے آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ یہ ہے اس کی اہمیت۔ بھئی قیامت کے دن تو ہر چیز کا سوال ہوگا نا، انہی سوال میں یہ بھی ہوگا کہ قرآن آپ کے نبی نے آپ کے صحابہ کے ذریعے جس طریقے سے آپ تک پہنچایا تھا، آپ نے اس لبے لہجے کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ چونکہ قرآن کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو آپ اس میں بھی شرکت کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں مکمل قرآن پاک کے اتارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔